آج دنیا میں تقریباً 57 سے زیادہ مسلم ممالک موجود ہیں۔ ہر ایک کی اپنی حکومت ہے، اپنی سرحدیں اور اپنے مفادات ہیں۔ لیکن اگر ایک دن ایسا ہو جائے کہ یہ سب ممالک ایک اتحاد میں جمع ہو جائیں تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا؟ کیا واقعی ایک ایسی طاقت وجود میں آ سکتی ہے جس کے سامنے بڑی بڑی سپر پاورز بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں؟ آج کی دنیا میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے زمین کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایشیا سے افریقہ تک پھیلے ہوئے یہ ممالک جغرافیائی لحاظ سے بھی انتہائی اہم مقامات پر واقع ہیں۔ اگر نقشے پر غور کریں تو مسلم ممالک کی سرزمین مشرق وسطی، شمالی افریقہ، وسطی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر فرض کریں کہ تمام ممالک ایک مضبوط اتحاد یا کنفیڈریشن کی شکل اختیار کر لیں تو اس اتحاد کے پاس وسائل کی ایک ایسی طاقت ہوگی جو دنیا کی معیشت کو انسپائر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر زیادہ تر کس کے پاس ہیں؟ مسلم ممالک میں موجود ہیں۔ سعودی عرب، ایران، قطر، متحدہ عرب امارات، عراق اور دیگر ممالک عالمی توانائی کی سپلائی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگر سب یہ معاشی ایک بلاک بن جائیں تو عالمی توانائی کی منڈی پر ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ صرف وسائل پر نہیں، جغرافیہ بھی بہت اہم ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان موجود سمندری راستے دنیا کی تجارت کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ آبنائے ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز، باب المندب اور سویز کینال جیسے راستے عالمی تجارت کی شاہراہ کہلاتے ہیں۔ اگر ان علاقوں کے ممالک کسی مشترکہ اسٹریٹجی پر ایگری ہو جائیں تو عالمی تجارت کا بہت بڑا حصہ ان کے اثر میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح آبادی کے لحاظ سے بھی یہ اتحاد دنیا کی سب سے بڑی پاور بن سکتا ہے۔ اگر تمام مسلم ممالک کی مجموعی آبادی کو دیکھا جائے تو یہ 1.5 ارب سے بھی زیادہ افراد پر نفوس پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کا مطلب ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ، وسیع افرادی قوت، مین پاور اور بے شمار معاشی مواقع۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتحاد اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو پھر ایسا ہو کیوں نہیں پاتا؟ ایکسپرٹس کے مطابق اس کی بہت بڑی وجہ سیاسی اختلافات، علاقائی مفادات اور مختلف معاشی نظام ہے۔ ہر ملک کی اپنی ترجیحات اور چیلنجز ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے مکمل اتحاد قائم کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مختلف ادوار میں مسلم دنیا نے اتحاد کی کوشش ضرور کی، لیکن مکمل سیاسی اتحاد تک پہنچنا ہمیشہ ایک مشکل مرحلہ رہا ہے۔ تاہم یہ حقیقت بھی ہے، آج کے دور میں تعاون اور مشترکہ ترقی کے مواقع پہلے سے زیادہ موجود ہیں۔ تجارت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور معیشت کے شعبوں میں باہمی تعاون کے ذریعے مسلم ممالک اپنی طاقت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سوال یہی رہتا ہے، اگر کبھی واقعی مسلم ممالک ایک مضبوط اتحاد میں جمع ہو جائیں تو کیا دنیا کی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے؟ یہ سوال آج بھی بحث کا موضوع ہے اور شاید آنے والے وقت ہی اس کا صحیح جواب دے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔